اس بنیاد پہ کہ جو مقدمہ نیب میں جو ہے وہ چل رہا ہے جس سبجیکٹ میٹر کے اوپر، اسی کے اوپر جو ہے وہ مقدمہ جو ہے وہ ایف آئی اے میں نہیں چل سکتا، اس کے اوپر مونس علائی کا کیس کویش ہو تو ان بے شرموں کو نظر نہیں آتا۔ اور اگر حمزہ شہباز یا میاں شہباز شریف جو ہے وہ انہیں ریلیف ملے تو یہ تو بڑا ظلم ہے۔ اب یہ ٹویٹ انہوں نے جو ہے وہ کیا، اس کی جو کوگنیزیبل تھا، یعنی اس میں دو اداروں کو ملائن کیا گیا۔ عدلیہ کی جو ہے وہ تضحیق کی گئی کہ آپ لوگ تو کسی اور کے کہنے کے اوپر بری کرتے ہیں لوگوں کو، آپ تو انصاف نہیں فراہم کرتے، بلکہ آپ تو اب میں کیا لفظ استعمال کروں کہ آپ تو جناب کسی اور کے کہنے پہ بری کر رہے ہیں۔ اور دوسرا جو ہے جس ادارے کا عدلیہ سے کوئی تعلق نہیں ہے اسے بھی جو ہے وہ اس میں ملوث کیا گیا کہ آپ نے جو ہے وہ اس معاملے میں جو ہے وہ مداخلت کر کے جو ہے وہ بری کروایا۔ تو اس پہ جو ہے وہ مقدمہ جو ہے وہ درج کیا گیا۔ اب اس مقدمے کے اندراج کے بعد انہیں گرفتار کیا گیا۔ جو ریڈ کنڈکٹ ہوا، جس طرح سے ہوا، یہ ایڈیشنل ڈائریکٹر جو کہ اس ریڈنگ پارٹی کے سربراہ تھے، یہ میرے ساتھ بیٹھے ہیں، یہ میرے بعد میں ان کو دعوت دوں گا، یہ آپ کو بتا دیں گے۔ جب انہیں عدالت میں پیش کیا گیا تو عدالت نے فوری طور پہ یہ حکم دیا کہ اس کا میڈیکل کروایا جائے۔ 4 ڈاکٹرز نے، جن میں ایک پروفیسر صاحب ہیں، 2 اسسٹنٹ پروفیسر ہیں اور ایک جنرل فزیشین ہے، انہوں نے ان کا جو ہے وہ یعنی گرفتار ہونے کے کو تقریباً 4-5 گھنٹے بعد انہوں نے ان کا جو ہے وہ میڈیکل کیا، اور اس کے نتیجے میں انہیں فزیکلی، مینٹلی، ادروائز ہر طرح سے جو ہے وہ ان کو فٹ قرار دیا، اور اینڈ دے رول آؤٹ کہ ان کے ساتھ جو ہے وہ کوئی اس قسم کا واقعہ پیش آیا ہے۔ اس کے بعد ان کو ریمانڈ پہ جو رہے وہ ایف آئی اے کے پاس 15/10 کو، یعنی یہ پہلا میڈیکل جو ہے وہ 13/10 کو ہوا، دوسرا 15/10 کو ہوا، تیسرا 16/10 کو ہوا۔ یعنی تقریباً جتنے دن یہ ایف آئی اے کے پاس رہے، انہیں ان کی حیثیت مقام کے مطابق عزت اور احترام کے ساتھ جو ہے وہ ڈیل کیا گیا، اور اس کے بعد جو ہے وہ روزانہ ان کا آلموسٹ جو ہے وہ میڈیکل ہوا۔ اب اس کے بعد اب یہ کتنی یعنی ڈٹائی اور بے شرمی سے ایک ادارے کے 2 ذمہ دار افسران کے خلاف، یعنی وہ عمرانی فتنے کی جو ہے وہ حکمت عملی کے تحت جو ہے وہ الزام لگا رہے ہیں، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ ایف آئی اے نے جناب ان کے سپرد کر دیا تھا، اور انہوں نے جو ہے وہ ان کے اوپر جو ہے وہ تشدد کرایا۔ حالت یہ ہے کہ ابھی تک اگر سائبر کرائم کی انویسٹیگیشن ٹیم نے کوئی تجاوز کیا تو سائبر کرائم کے جو ہیڈ ہیں وہ میرے دائیں بیٹھے ہیں، ان کو آج تک کسی نے کوئی اپلیکیشن نہیں دی۔ مجھے بطور منسٹر وزارت داخلہ میں سیکرٹری انٹیریئر کو مجھے یا اسے کوئی اپلیکیشن نہیں دی گئی۔ کسی عدالت میں کوئی رٹ نہیں ابھی تک فائل کی کہ اس رٹ میں جو ہے وہ یہ کہیں کہ ہمارے ساتھ یہ جو ہے وہ زیادتی ہوئی ہے۔ اچھا، ایک تو مجھے یہ نہیں سمجھ آتی کہ عمران خان کو اپنے بندوں کو جو ہے وہ ننگا کرنے میں جو ہے اس کی کیا حکمت عملی ہے؟ ہر کسی کو ننگا کر رہا ہے، ہر کسی کو جو ہے وہ کے اوپر جو ہے وہ جنسی تشدد کروا رہا ہے۔ یہ میرا خیال ہے سواتی صاحب نے اس کی منت کی ہے کہ جناب میرے ساتھ یہ کام نہ کروائیے گا، باقی آپ نے ننگا تو جو ہے وہ مجھے کر دیا۔
شیخ رشید صاحب نے بھی سنا ہے کہ بڑی محنت کی ہے کہ جی میں اگر پکڑا جاؤں تو میرے ساتھ جو ہے نا وہ تشدد تک ہی رکھیے گا، اس سے آگے جو ہے نا وہ، یعنی ہر بندے کو، جی ہر بندے کو، فلاں کو بھی ننگا کر کے جو ہے وہ تشدد کیا. بھئی تشدد کی کوئی میڈیکل رپورٹ آپ کے پاس ہے نہیں، میڈیکل آپ کرواتے نہیں ہیں، انکوائری آپ کرواتے نہیں ہیں، رٹ آپ دائر کرتے نہیں ہیں، کسی عدالت کو آپ یہ نہیں کہتے کہ جناب ہماری یہ انکوائری کروائیں، ہمارا 22A 22B کی درخواست دے دیں سیشن کورٹ میں، جی ہمارا مقدمہ درج کیا جائے، ہمیں درخواست دے دیں. نہ کوئی انکوائری، نہ کوئی مقدمہ، نہ کوئی جو ہے وہ عدالت میں پٹیشن، بس صرف پراپیگنڈا، صرف پراپیگنڈا جو ہے وہ آپ بیٹھ کے جو ہے وہ ٹی وی پہ کرتے ہیں اور پھر لوگوں کے نام لیتے ہیں، اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ لوگ جو ہیں وہ اپنی آئینی اور قانونی ذمہ داریاں جو ہیں وہ آپ کی ان گیدڑ بکیوں اور آپ کی ان جو ہے وہ اس غلط اسٹریٹجی کی وجہ سے جو ہے وہ اس میں جو ہے وہ کوئی آپ ان کو روک سکیں گے؟ آپ جب ایک ملک دشمن ایجنڈا اپنائے ہوئے ہیں، آپ جب اس بات پہ تل چکے ہیں کہ آپ نے اس ملک کو فتنے اور فساد کے حوالے کرنا ہے، آپ نے اس ملک کو افراتفری اور انارکی میں لے کے جانا ہے، تو پھر آپ کو پتہ ہے کہ کون سے ادارے اور کون سے جو ہے وہ لا انفورسنگ ایجنسی جو ہیں وہ آپ کی راہ میں حائل ہوں گی. مجھے بھی آج کل آپ زیادہ یاد اسی لیے کرتے ہیں کہ آپ مجھے بھی جو آپ اپنے راستے کی جو ہے وہ رکاوٹ سمجھتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان کی ایک گھٹیا اسٹریٹجی ہے کہ یہ بغیر کسی لیگل کورس کو اپنائے جو ہے وہ اس قسم کا جو ہے وہ پراپیگنڈا کریں. لیکن یہ ان کا پراپیگنڈا جو ہے اس کو بالکل جو ہے وہ ہر سطح پہ جو ہے وہ ان کو دیر اینڈ دین جو ہے وہ اس کا جو ہے وہ جواب دیا جائے گا. اور یہ اعظم سواتی صاحب کا، آپ دیکھیں نا اتنے بڑے یہ مجاہد ہیں، جب میرا کیس ہوا تھا تو مجھے علیحدہ مل کے کہتے تھے کہ جی بڑی زیادتی ہوئی ہے، تو میں نے کہا کہ کبھی کوئی تھوڑا سا کو ہاؤس میں یا کسی جگہ پبلکلی بھی کہہ دیں. کہتے ہیں نہیں جی یہ تو پھر بڑا مشکل ہے. یعنی اتنے یہ بہادر ہیں، یعنی جو عمران خان کہتا ہے اسی کے اوپر سارے لگ جاتے ہیں. کسی کی جرت نہیں ہے کہ اسے یہ کہہ سکے کہ جناب یہ آپ غلط بات کر رہے ہیں اور یہ بات جو ہے یہ ملک اور قوم کے حق میں نہیں ہے. بس جو اس نے کہہ دیا ہے اس کے اوپر جو ہے وہ بے لباس بھی ہو جاتے ہیں، مظلوم بھی بن جاتے ہیں. کوئی اور وہ کچھ کہے تو پھر وہ بھی کہتے ہیں کہ جی یہ بھی ہمارے ساتھ ہوا ہے. پھر اس کے بعد کہتے ہیں نہیں 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 وہ ایسے نہیں ہوا تھا، وہ الیکٹرک شاک لگے تھے مجھے. پھر وہ الیکٹرک شاک جو ہے وہ اس میں جو ہے وہ چیز جو ہے وہ بدل جاتی ہے. تو میں ان کے ان الزامات کو جو ہے وہ پوری شدت سے اور بھرپور الفاظ میں جو ہے پرزور الفاظ میں اس کی میں تردید کرتا ہوں. ایف آئی اے نے ایک انتہائی قابل اعتراض اور کوگنیزیبل ٹویٹ کے اوپر جو ہے وہ درست مقدمہ درج کیا. اس مقدمے کی پاداش میں جو ہے وہ ان کو بالکل لافلی، لیگلی اور تمام فارمیلٹیز کو پورا کر کے جو ہے وہ ان کو جو ہے وہ گرفتار کیا. اور ڈیورنگ کسٹڈی، یہ ایف آئی اے کی کسٹڈی میں رہے، کسی کو ان کی کسٹڈی نہ ہم سے کسی نے مانگی، نہ ہم نے کسی کو جو ہے ہینڈ اوور کی. اور ڈیورنگ کسٹڈی جو ہے وہ ان کی عزت احترام کا پوری طرح سے خیال رکھا گیا. یہ انہیں گھر کا وہاں پہ جو ہے وہ کھانا ملتا رہا، ان کو میڈیسن جو ہے وہ مہیا کی جاتی رہی. ہر طرح سے ان کا جو ہے وہ خیال رکھا گیا. لیکن جو جرم ان کا تھا اس کے مطابق ان کے خلاف جو ہے وہ کارروائی کی گئی، اور اس کارروائی کے نتیجے میں جو ہے وہ ان کو چلان کیا گیا اور عدالت سے بعد میں جو ہے وہ ان کی جو ہے وہ ضمانت ہوئی. اب میں ایڈیشنل ڈائریکٹر ایف آئی اے جو اس ریڈنگ پارٹی کے کو لیڈ کر رہے تھے، میں ان سے کہوں گا کہ ان کا جو ہے وہ یہ
یعنی پوزیشن کوئی پریس کانفرنس کرنے والی نہیں ہے، لیکن حقائق قوم کے سامنے رکھنے ضروری ہیں. جب جھوٹ جو ہے وہ تسلسل اور مسلسل بولا جانے لگے اور بڑی ڈٹائی اور بے شرمی سے بولا جانے لگے تو پھر اس کے سامنے سچ جو ہے وہ اس کو سامنے رکھنا بڑا ضروری ہے، تاکہ لوگ جو ہیں وہ سچ کو اور جھوٹ کو دیکھ سکیں اور اس کے بعد جو ہے وہ اس کی شناخت کر سکیں اور فیصلہ کر سکیں. تو میں نے کہوں گا کہ یہ اپنے جو ہے وہ اپنی پوزیشن کو پیش نظر رکھتے ہوئے جو ریڈ جس کے اوپر جو ہے وہ الزام لگایا گیا ہے اس سے متعلق جو ہے وہ آپ کو جو ہے وہ آگاہ کریں. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. بیسیکلی جو ایف آئی آر رجسٹر ہوئی وہ ایک میرا نام ایاز ہے جی. آئی ایم ایڈیشنل ڈائریکٹر سائبر کرائم اسلام آباد ہوں. جو ایف آئی آر رجسٹر ہوئی وہ پراپر ایک کوگنیزیبل افینس تھا، اس کی بیس کے اوپر ایف آئی آر ہوئی. اس کے بعد ہم نے ایک جو پراپر جو سرچ سیزر اینڈ اریسٹ وارنٹ لیے، جو جوڈیشل مجسٹریٹ ہے ایف آئی اے ان سے لے کے ہم نے ایک ٹیم کمپوز کی اور ٹیم اس کو میں نے ہیڈ کیا اور ہم نے جا کے along with دا پولیس اس میں ہمارے ساتھ جو لیڈیز تھے سارے اور مجسٹریٹ فرسٹ کلاس جو ان کے ساتھ ہم نے جا کے ان کے گیٹ کے اوپر پراپرلی انٹروڈیوس کروا کے ان کو کہا جی ہم نے سرچ اینڈ سیز کرنی ہے اور سواتی صاحب کو بلائیں. اور جب ہم انٹر ہوئے تو اس کے بعد پراپر ڈگنیٹی کے ساتھ جو ہے نا ہم نے ان کو اریسٹ کیا. اریسٹ کر کے جا کے ہم ڈائریکٹلی جو ہے نا ان کو آل دا وے پولیس اسٹیشن لے کے آئے. اور پولیس اسٹیشن میں جتنا دن جو جوڈیشل ریمانڈ پہ رہے ہیں ہمارے پاس، تینوں دن ان کا میڈیکل ہوا. ان کو تمام میڈیسنز دی گئیں، ان کو پراپر ان کے گھر سے کھانا میڈیکیٹڈ جو بھی ان کی ریکوائرمنٹ کھانا دیا گیا ان کو، اور کسی قسم کا اس پوری کسٹڈی کے دوران ایز پر لیگل فارمیلٹیز کے مطابق ان کے ساتھ ٹریٹ کیا گیا ڈگنیٹی کے ساتھ. اور اس کے بعد ان کو جو ہے نا جوڈیشل ہو گیا. ذرا ایک منٹ ٹھہرے ذرا آپ ٹائمنگ بتا دیں. ٹائمنگ تھوڑا سا یہ ہے کہ 2:45 پہ ہم ان کے گیٹ پہ گئے، جا کے ان کے گیٹ پہ جا کے پراپرلی انٹروڈیوس کرایا اور مجسٹریٹ فرسٹ کلاس نے بھی کہا جی آپ اعظم سواتی صاحب کو باہر بھیجیں نا جو ان کے ملازم تھے. لیکن وہ تقریباً 45 to 50 منٹس ہمیں ان کے گیٹ کے اوپر انتظار کرنا پڑا. اس کے بعد جو ہے نا انہوں نے ہمیں الاؤ کیا اینڈ ہی واز ناٹ پریزنٹ ایٹ، وہ اپنے گھر کے اندر موجود نہیں تھے. ٹھیک ہے، اس کے تقریباً گھنٹہ ہمیں لگا ہمیں انہیں ڈھونڈنے کے اندر. اور وہ ایک ڈچ تھی اس کے اندر جو ایک تھا گدا، اس کے اوپر یہ لیٹے ہوئے تھے چھپے ہوئے تھے. ان سے لے کے ہم جو ہے نا ان کو جب لے کے آئے ان کی پراپر جو اس کے ساتھ سارے پروسیس کے اندر جو مجسٹریٹ فرسٹ کلاس ہیں جو ریکوائرمنٹ ہے وہ موجود تھی، ہمارے ساتھ لیڈیز موجود تھیں اور لے کے ہم نے ان کو ریسٹ کیا پراپرلی. اور ریسٹ لے کے تھانے لے کے آئے. اور وہاں سے آپ کتنے بجے روانہ ہوئے؟ ادھر سے 5:10 پہ یہاں ان کے گھر سے نہیں 8:45 پہ ہم ان کے گھر سے جو ہے نا روانہ ہوئے اور 5:10 پہ ہم پولیس اسٹیشن پہ گئے. 25 منٹس گھر ان کا مارلا ٹاؤن میں ہے، ہمارا آفس G13 میں، تو وہاں پہ ہم پہنچے. اس کے بعد صبح 8:45 پہ مارننگ میں ہم نے ان کو جو مجسٹریٹ ایف آئی ہیں ان کے سامنے پروڈیوس کیا. انہوں نے کہا میڈیکل کروائیں. میڈیکل کے لیے بورڈ بنا اور بورڈ نے میڈیکل کیا. اور اس کے بعد ہمیں 2 دن کا ریمانڈ تھا. 2 دن کے ریمانڈ کے بعد پھر میڈیکل ہوا، اس میں بھی وہ کلیئر ہوئے اور نیکسٹ ڈے بھی میڈیکل ہوا اینڈ کی سینٹ جوڈیشل. نوید اکبر صاحب نوید اکبر صاحب آئی ٹی وی سے. سر میرے سوال ہے کہ جی ایک تو منسٹر صاحب آپ سے کہ عمران خان ہر تقریر میں آپ کے اوپر ذاتی طور پر اٹیک کرتے ہیں، ذاتی حملہ کرتے ہیں. آپ نے ان کے ساتھ کیا ایسا کیا ہے کہ وہ آپ کے ساتھ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، گفتگو کرتے ہیں، کبھی آپ کو مجرم اور ملزم قرار دیتے ہیں، کبھی کرمنل کہتے ہیں؟ دوسرا میرا ویسے سچی بات یہ ہے کہ اب اس کا کوئی پتہ نہیں کہ کسی دن کیا الزام لگا دے. ویسے میں نے اس کے ساتھ کچھ نہیں کیا. اچھا سر دوسرا ڈسٹرکٹ ڈائریکٹر ایف آئی اے سے میرا کوشچن ہے کہ آیا جن 2 افراد کا جن 2 افسران کا ایک ادارے کا انہوں نے نام لیا اعظم ساتھی نے، آیا وہ ان کی کوئی ملاقات ان کو نہیں دیا، ان کے والے نے کیا کوئی ملاقات ہوئی ہو کوئی ایسا؟ کیونکہ کسی تیسرے ادارے کو انوالو کرنا تو اداروں کی بیشنگ ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں اس والے سے؟ اور ننگا کرنے کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ ایز کلیئرلی کہا کہ یہ کوگنیزیبل افینس ہوا تھا. ٹھیک ہے، اس کے اوپر ایف آئی آر ہوئی. جتنی دیر تک فرام اریسٹ ان کے گھر سے اریسٹ ہونے سے لے کر ہماری کسٹڈی کے دوران کسی ان نون بندے کی ملاقات ان سے نہیں ہوئی. ٹھیک، پہلی بات یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ان کا کھانا لینے کے لیے جو ملازم آتا رہے اس کی ان کے ساتھ ملاقات ہی رہی ہے ان کے جتنا ٹائم ہے، تو اس کے دوران بالکل کسی کے اس کے علاوہ کسی کی ملاقات نہیں ہوئی. سہیل رانا صاحب بادمان ٹی وی سے. رانا صاحب آپ گزشتہ 6 اور 20 دن میں کوئی 31 پریس کانفرنس کر چکے ہیں
اور پچھلی پریس یہ کوئی نمبر آپ نے تھوڑا کم نہیں کر دیا؟ جنیاں کیتیاں وہ نہیں دس رہی. ٹھیک. اچھا سر رانا صاحب آپ یہ بتائیں کہ پچھلی پریس کانفرنس جو اسی ہال میں لاسٹ فرائیڈے کو ہوئی اس میں بھی آپ شاید آپ کو یہ کہنا تھا کہ وہ نہیں لانگ مارچ کرے گا, تو میں نے آپ کو کہا 26 یا 27 کو کرے گا. اب کیا آپ سمجھتے ہیں کہ وہ جیلم جب پہنچے گا یا جیلم سے تھوڑا سا آگے ہوگا تو آپ اپریل کا الیکشن اناؤنس کر دیں گے؟ اچھا, لانگ مارچ جو ہے یہ اب اس نے جو یہ شروع کیا ہے یہ لانگ مارچ ہے یہ جی. اب میں اگر دوسرا لفظ استعمال کروں گا کہ یہ کون سا مارچ ہے تو پھر جو ہے وہ میں آپ کی تنقید کی زد میں آ جاؤں گا. دیکھیں معاملہ یہ ہے کہ وہ خود جو ہے بعض اوقات خود اپنے الفاظ میں بندہ پھنس جاتا ہے. وہ خود اپنے الفاظ میں پھنس گیا اور اس نے دراصل کسی کو ڈرانا دھمکانا چاہا. پہلے مارچ میں بھی اس نے ڈراگ دھمکا کے اپنے لیے سپیس پیدا کرنی چاہیے, اس وقت بھی اسے ناکامی ہوئی. اب دوبارہ سے جو ہے وہ کسی کو ڈرا دھمکا کے الیکشن کی ڈیٹ جو ہے وہ لینا چاہتا تھا. اس کے لیے اس نے تقاریر بھی کی, جلسوں میں بھی بڑا کچھ کہا, کبھی نیوٹرلز, کبھی میر جعفر, میر صادق, یہ کر دو وہ کر دو, سارا کچھ اس نے کیا. اور اس کے بعد اس نے لانگ مارچ کا بھی جو ہے وہ ایک اس نے دھمکی جو ہے وہ دی تھی. تو اب جب وہ چیزیں ساری جو ہے وہ بیکار گئی ہیں, کارگر نہیں ہوئی, تو اب اس کے پاس بھی کوئی چارہ نہیں تھا کہ اب کسی نہ کسی طرح سے جو ہے وہ اشک شوئی والی بات ہے کہ وہ کچھ نہ کچھ کرتا. جس طرح کا لانگ مارچ اس نے شروع کیا ہے اور اس کے شروع میں جو اس نے کمٹمنٹ کی ہے, اب یہ دیکھیں پبلک کمٹمنٹ ہے. کل کو اگر میں اس کو فیس ویلیو پہ نہیں لوں گا تو آپ لوگ ہی میرے اوپر اعتراض کریں گے. عدالت عالیہ اور عدالت عظمیٰ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ بھی ہمارے اوپر پھر اس بات کے اوپر کہ جی اگر جب ایک بات ہوئی تھی تو انلیس پروو ادروائز آپ نے یہ پھر کیوں ایکشن کیا, آپ نے پھر یہ کیوں ایسے کیا. تو جو اب اس نے کمٹمنٹ کی ہے کہ ہم عدالت کے مقرر متعین کردہ جگہوں پہ جائیں گے, ہم ریڈ زون میں نہیں جائیں گے, ہم ان جگہوں پہ بیٹھ کے ہی احتجاج کریں گے. تو اس کے متعلق جو ہے وہ ہم ساری جو ہے وہ اپنی جو ہے وہ ورکنگ جو ہے وہ کر رہے ہیں. اور اگر یہ جو پبلک کمٹمنٹ ایٹ دی انیشیشن آف دس لانگ مارچ انہوں نے کی ہے, اگر وہ درست ہے اور اگر اس کے اوپر ہمیں اعتماد یا اس کے اوپر ریلائی کرنا پڑتا ہے, تو پھر اس کے بعد ہمارا جو ہے وہ مطالبہ کیا ہے. میں نے بھی آپ کے سامنے متعدد بار یہ بات کہی ہے کہ ریڈ لائن از ریڈ زون. باقی تو ایک جمہوری ملک میں انڈر دی کانسٹیٹیوشن انڈر دی لا جو ہے کوئی احتجاج کرنا چاہے بالکل اس کا حق ہے, اس کا حق جو ہے اس سے روکا نہیں جا سکتا کسی کو. صاحب بیان سے جی رانا صاحب ایک تو میں خارجی پریس کانفرنس کا حوالہ دوں گا AISI اور RSPR ان کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے ادارے کے ساتھ, انہوں نے سارا ملبہ ڈالا ہے حکومت پہ, حکومت نے ہمیں ڈیفینڈ کرنا ہے, ہم خود نہیں کر سکتے. اس حوالے سے FIA سائبر بھی نہیں بنا, کیونکہ یہ صرف ایک آدمی تو نہیں, یہ تو پورے مجموعے ہیں بہت سارے لوگ. اس کے بارے میں بتا دیں آپ کی کیا اسٹریٹجی ہے جو آپ لوگوں نے بڑے کلیئر کٹ چیزیں. دوسرا سر چودھری غلام حسین کو گرفتار کیا گیا, اس حوالے سے کیا ڈیٹ ہے؟ ارشد شریف کے حوالے سے کوئی آپ کے پاس اپڈیٹ آئی ہے اور کینیا والے واقعے کے حوالے سے آپ کی ٹیم بھی پہنچ؟ جی دیکھیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ بالکل فیڈرل گورنمنٹ کا یہ فرض ہے کہ اداروں اور اداروں میں کام کرنے والے لوگوں کو ڈیفینڈ کرے. یہ رسپانسبلٹی ہے فیڈرل گورنمنٹ کی, اور ہم نے بھرپور کوشش کی ہے کہ ہم اس ذمہ داری کو نبھائیں. میں یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ ہم نے بہت جو ہے وہ احسن طریقے سے نبھائی ہے, لیکن
میں یہ ضرور کہوں گا کہ ہم نے کوشش کی ہے کہ ہم اس ذمہ داری کو جو ہے وہ نبھائیں. اس کے علاوہ ایک اسٹریٹجی جس کا میں نے یہ ابھی ذکر کیا ہے اور جس کا ذکر کل ڈی جی آئی نے بھی کیا تھا کہ جب جھوٹ جو ہے وہ اتنی آسانی سے اور اتنی فراوانی سے بولا جائے اور بولتے ہی چلا جائے تو پھر جو سچ جو ہے اس کی ایک لمبی خاموشی جو ہے وہ پھر قوم اور ملک کے لیے نقصان دہ ہوتی ہے. اب اس بات کے پیش نظر یہ فیصلہ ضرور ہوا ہے جو ڈیفینڈ ہے وہ فیڈرل گورنمنٹ ہی کرے گی, اس میں کوئی شک نہیں ہے, لیکن جھوٹ جس کے اوپر وہ لگائیں گے وہ بندہ آ کے جو ہے وہ جواب دے گا. یہ ایک ایکسیپشن ہے, یہ گورنمنٹ لیول پہ یہ فیصلہ ہو گیا ہے. انہوں نے ان پہ جھوٹ لگایا کہ جی انہوں نے ہمیں گرفتار کیا اور گرفتار کر کے کسی اور کے جو ہے وہ ہینڈ اوور کر دیا. یہ بیٹھے ہیں جواب دینے کے لیے, اپنی بات کو جو ہے وہ کرنے کے لیے. تو جھوٹ جو ہے اب اس کو جو ہے وہ بالکل یک طرفہ طور پہ لوگوں کے اوپر نہیں جانے دیا جائے گا. سچ جو ہے وہ اس کے مقابل اسے ضرور دکھایا جائے گا, کھڑا کیا جائے گا, تاکہ لوگ جو ہیں اس میں جو ہے وہ اپنی رائے کے مطابق, اپنی وائز کے مطابق جو ہے وہ فیصلہ کر سکیں. باقی جو آپ نے چودھری غلام حسین کے متعلق بات کی ہے, میرے علم میں یہ بات نہیں ہے. میں آپ کی بات کو سن کے مجھے اس بات کی آگاہی ہوئی ہے, تو میں اس کے بعد معلوم کروں گا کہ ایف آئی اے نے کیا, لیکن میرے علم میں نہیں ہے. ہو سکتا ہے ان کے خلاف اگر کوئی کارروائی ہوئی ہے, لیکن بہرحال اگر ایسا ہوا ہے جس کی میں تصدیق تو نہیں کرتا, میں معلوم کرنے کے بعد کروں گا, تو ان کے ساتھ بالکل ان اکارڈنس ود لا, قانون کے مطابق ان کے ساتھ جو ہے وہ رویہ روا رکھا جائے گا. قطعاً ان کے ساتھ کسی قسم کی کوئی زیادتی جو ہے وہ نہیں ہوگی. میں اس کو ذاتی طور پہ جو ہے وہ اس بات کو انشور کروں گا. باقی ارشد شریف صاحب کے معاملے میں جو ہے وہ آپ کے علم میں ہے کہ خرم صاحب کون ہیں, کہاں سے ہیں, آپ کے علم میں آ گیا ہوگا کہ وہ کراچی سے ہیں. وقار صاحب وہاں پہ کیا کرتے تھے, کس کمپنی میں کاروبار کرتے ہیں, اس کمپنی کا کاروبار کیا ہے, وہ فارم ہاؤس کس کا ہے, وہ کس کے ساتھ رابطے میں ہے, اور اس المناک واقعے کے بعد انہوں نے کیوں ان کے کسی عزیز کی بجائے جو ہے وہ اگر فون میں سب کے ہی نمبر ہوتے ہیں نا, گھر کا نمبر بھی ہر آدمی نے اپنے فون میں جو ہے وہ اسے جو ہے وہ فیڈ کیا ہوتا ہے, تو ان کے گھر والوں کو اطلاع دینے کی بجائے کسی اور بندے کو کیوں اطلاع دی گئی. یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ساری چیزیں سامنے آ چکی ہیں, لیکن ان کڑیوں کو جب تک تھرو انویسٹیگیٹنگ میجرز جو ہے وہ کنیکٹ نہیں کیا جائے گا, اس وقت تک میں اس پوزیشن میں نہیں ہوں کہ میں کوئی ایسی بات کروں جو کہ کل کو پھر جو انکوائری کمیشن ہے اس کی پروسیڈنگز کو, یا جو ہماری کمیٹی وہاں پہ گئی ہے آج وہاں پہ وہ پہنچ جائے گی انشاءاللہ تعالی. اگلے 2 دن میں جو ہے وہ ساری انفارمیشن لے کے آئیں گے جن چیزوں کا میں نے ذکر کیا ہے. تو اس لیے میرا خیال ہے کہ تھوڑا انتظار کر لیا جائے تو بہتر ہے. جی تھینک یو. عمران خان کا لانگ مارچ کا جو آغاز ہوتا ہے وہ ڈی جی آئی ایس آئی کو دھمکی سے سٹارٹ ہوتا ہے, اور وہ دھمکی امیز لہجے میں مزید باتیں کرتے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ اب آپ ایک سیاسی جو ہے یہ پریس کانفرنس کر رہے ہیں, اور تمام تر اب یہ ڈی جی آئی کو ان کی جو دھمکیوں کا سلسلہ اگر جاری رہتا ہے تو بطور وزیر داخلہ آپ کیا دیکھتے ہیں, اس کا اینڈ ریزلٹ کیا ہوگا؟ اور سیکنڈ کوشچن یہ ہے کہ کل کی جو پریسر ہوئی تھی اس کے بعد جو پی ٹی آئی کی جو اسدمت نے یہ کہا تھا کہ بالکل ہم نے یہ آفر کی تھی ان کو, تو اور وہ کہہ رہے تھے کہ کوئی غیر آئینی ہمارا مطالبہ نہیں تھا اسٹیبلشمنٹ سے, تو کیا الیکشن کروانا فوج کی ذمہ داری ہے سر؟ دیکھیں کل کی جو پریس کانفرنس ہے اس سے جو ہماری فیڈ بیک ہے کہ عام آدمی کو تو اس سے بڑی سیٹسفیکشن ہوئی ہے. لوگوں کو بہت ساری چیزوں کا یعنی علم ہی نہیں تھا, اور پھر جب آپ ایک چیز جو ہے وہ متعلقہ لوگوں سے آپ کے تک پہنچتی ہے تو وہ پھر اپنا اثر رکھتی ہے. تو رہی بات یہ دھمکیوں کی, تو دھمکیاں شمکیاں جو ہیں یہ
اس کی دھمکیوں نے مجھے یا ڈی جی آئی کا کیا بگاڑنا ہے؟ بس ٹھیک ہے، وہ اپنی جو ہے وہ عادت پہ مجبور ہے، وہ اس قسم کی. اب دیکھیں نا، میرے متعلق وہ روز کہتا ہے کہ جی میں 18 قاتل 18 قتل. اس کو کوئی بندہ ہو تو وہ نیچے بٹھا کے تو پکڑ لے ڈنڈا یا لتر اور اسے پوچھے کہ تم رہے ہو 4.25 سال وزیر اعظم، اگر اس نے 18 قتل کیے تھے، پنجاب میں بھی تمہاری حکومت تھی مرکز میں بھی تھی، تو ان 18 قتلوں میں آپ نے ان کو کیوں نہیں پروسیکیوٹ کیا؟ کیوں آپ نے جھوٹی جو ہے وہ فیک 15 کلو ہیروئن جو ہے وہ لا کے ان کے اوپر ڈالی تھی؟ تو اگر وہ 18 قتل تھے تو ان قتلوں میں انکوائری کرتے، تفتیش کرتے اور اس کو پکڑ کے جو ہے وہ سزا دلواتے. اور اگر ایسا نہیں ہے، جو نہیں تھا نہ ہے، تو پھر کیوں یہ اس قسم کی بات روز ہی کرنے بیٹھ جاتے ہو کہ یہ اتنے قتل؟ تو معاملہ یہ ہے کہ یہ اس کی اس قسم کی جو ہے وہ فضول باتیں ہیں. میں نے تو کبھی خاطر میں تو ان کو نہیں لایا، اور مجھے امید ہے کہ ڈی جی آئی بھی ان چیزوں کو بڑی اچھی طرح سے سمجھتے ہیں، ان کے بھی اوپر بھی ان چیزوں کا کوئی اثر ہونے والا نہیں ہے. عزیز احمدی صاحب، لانگ مارچ شروع ہو گیا، اسلام آباد کے کنٹینرز میں بڑی تعداد میں آپ نے رکھے ہوئے ہیں. اسی کیپٹل میں ہاسپٹل بھی ہیں، تعلیمی ادارے بھی ہیں، سارے سرکاری ملازم بھی ادھر آتے ہیں، میٹرو اسٹیشن بھی تین بند ہے. تو ایک تو لوگوں کو جو یہ آزادی ہے، شخصی آزادی شہریوں کی، یہ آپ کس طرح انشور کریں گے کہ یہ مینٹین رہے؟ دوسرے نمبر پر میرا ایاز صاحب سے یہ سوال ہے کہ اعظم سواتی صاحب نے پریس کانفرنس میں تو اس میں انہوں نے 2 ٹوک ایک الزام لگایا تھا کہ مجھے میری پوتیوں کے سامنے انہوں نے مارا. اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ آیا ان کا جو موقع درست ہے کہ اس میں جی آپ پہلے بتا دیں. جی بتا دیں. اس میں ایک بڑی کلیئر بات ہے کہ یہ باہر چھپے ہوئے تھے گھر سے، ان کو باہر سے ہی ہم پکڑ کے لے کے جو ہے نا ہم گئے، گاڑی میں بٹھا کے لے کے ہیں، نہ ان کو پوتیوں کے سامنے لے کے گئے ہیں، نہ ان کو گھر کے اندر لے کے گئے ہیں. ایسی کوئی بات نہیں شدت والی. یعنی اس میں جو میں نے بھی ان سے تفصیلاً ایک بات، بلکہ میں نے ان کو کراس ایگزامن کیا ہے. تو معاملہ یہ ہے کہ جب یہ جا کے وہاں پہ باہر رکے ہیں اور تقریباً ان کو 1 گھنٹہ روکا گیا، اندر ایکسیس نہیں دی گئی، تو اتنی دیر میں سواتی صاحب جو ہیں ان کے گھر کے پیچھے ایک جنگل ہے، تو اس میں کوئی نالا ہے خشک، اس میں وہ گدا بچھا کے تو وہاں پہ جا کے چھپ گئے وہ. تو یہ پہلے گھر میں تلاش کرتے رہے، اس کے بعد جو ہے وہ وہاں پہ جو نالا ہے وہاں پہ تلاش کرتے رہے. کوئی 1.5 گھنٹے بعد جب ان کو ملے تو پھر وہاں سے اسے گھر میں لے جانے کا تو کوئی تک ہی نہیں بنتا تھا، یا کسی کے سامنے تشدد کرنے یا گرفتار کرنے کا تو کوئی جواز ہی نہیں تھا. تو وہاں سے ان کو جو ہے وہ لا کے تو انہوں نے گاڑی میں بٹھایا اور ان کو جو ہے وہ تھانے لے آئے. تو اب یہ دیکھیں، یہ ایسی چیزیں ہیں، ان کا ہمیں ذکر کرنا مناسب نہیں ہے، لیکن اب وہ خود ہی جو ہے وہ اپنی جو ہے وہ انسلٹ کا جو ہے وہ باعث بنتے ہیں جب اس قسم کی گفتگو کرتے ہیں. تو حالانکہ اس سے پہلے میرے علم میں تھا، لیکن میں نے کبھی یہ بات نہیں کی تھی کہ یہ گھر سے نکل کے چھپ گئے تھے اور وہاں سے پھر پکڑے گئے اور وہاں سے باہر سے ہی ان کو لا کے گاڑی میں بٹھایا گیا. اب یہ پوتیوں والی جو ہے وہ بالکل کہانی ہے. یعنی یہ سب کہانیاں ہیں ان کی، جھوٹ بالکل جو ہے یہ، یعنی ایک فتنہ گری ہے. یعنی انار کی افراتفری اور لوگوں کے ذہنوں کو پراگندہ کرنے کے لیے جو ہے یہ بالکل اتنی ڈٹائی اور بے شرمی سے جھوٹ بولتے ہیں کہ بالکل وہ درست بات ہے کہ اتنی آسانی سے اور اتنی فراوانی سے جھوٹ بولتے ہیں کہ اس کی کوئی مثال نہیں ہے. افتخار شرازی صاحب ڈاؤن نیوز سے. جی، ایک تو میرا اپنے FIA کے حکام سے سوال یہ ہے کہ وہ کیا ایسی ضرورت پیش آئی کہ اعظم سواتی صاحب کو رات کے آخری پہر میں گرفتار کیا گیا؟ کیا آپ کو کوئی اطلاع تھی کہ فرار ہونے جا رہے ہیں یا کہیں نکل رہے ہیں کہ آپ کو آخری پہر میں جانا پڑا؟ سیکنڈلی، یہ پہلی بار نہیں ہے کہ آج انہوں نے باقاعدہ نام لے لیا ہے، لیکن اس سے پہلے بھی وہ کسی ادارے کے اوپر الزام لگا رہے ہیں، اور اس حوالے سے FIA نے کوئی کلیئرٹی دینے میں اتنی تاخیر کیوں کی؟ اور کچھ صحافی ایسے بھی ہیں کہ جنہوں نے اس دن آپ کو کچھ میسیجز کیے اور آپ سے پوچھا گیا کہ اعظم سواتی صاحب کو
گرفتار کیا گیا ہے، پر کی جانب سے سوال جواب دیا آیا کہ آپ کے نالج میں کوئی ایسی بات نہیں ہے. تو وہ کوئی حکمت عملی تھی کہ اس کو خفیہ رکھنا تھا، کیوں ایسا جواب دیا گیا؟ اور راجہ صاحب آپ سے سوال یہ سر کہ جو ارشد شریف صاحب کے بارے میں جو امپریشن دیا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ کہا یہ جا رہا ہے کہ شاید ان کو دبئی سے نکلنے کو مجبور کیا گیا، اور اس سے امپریشن یہ ڈیولپ ہوتا ہے کہ شاید کچھ طاقتور لوگ تھے جنہوں نے دبئی حکام کو انفلوئنس کیا کہ ان کو وہاں سے نکالا جائے. تو کیا سرکاری سطح پہ آپ نے دبئی کے حکام سے کوئی رابطہ کیا؟ کہ سوال کی کلیئرٹی ہے کہ یہ جو امپریشن دیے جا رہے ہیں بالکل درست نہیں ہے؟ جی اس بارے میں مکمل کلیئرٹی ہے کہ یہاں پہ ملک میں بھی ایسے حالات یا خطرات قطعاً نہیں تھے کہ ارشد شریف صاحب جو ہے وہ ملک چھوڑ کے جاتے، اور اس بات کو ارشد شریف صاحب بھی پوری طرح سمجھتے اور اسیس کرتے تھے، اس لیے وہ جانے پہ تیار نہیں تھے. انہیں مجبور کیا گیا کہ آپ جائیں. وہ ان کے مجبور کرنے سمجھانے بجھانے پہ بھی جانے کو تیار نہیں تھے. پھر انہوں نے ان کو خوف زدہ کرنے کے لیے ایک فرمائشی تھریٹ الرٹ جاری کروایا. وہ فرمائشی تھریٹ الرٹ جو ہے وہ بھی اب آپ کے سامنے آ جائے گی، اس کی ساری انکوائری. وہ فرمائشی تھا. وہ کس نے جاری کروایا، کون جاری کروا سکتا تھا، جس جگہ سے وہ جاری ہوا وہ اب آپ سمجھتے ہیں. باقی ہم جب انکوائری اپنی مکمل کر لیں گے تو ہم بھی آپ کے سامنے جو ہے وہ حقائق رکھ دیں گے. تو اس طرح سے تو انہیں یہاں سے بھیجا گیا. اس کے بعد دبئی سے نکالا جانا اور اس کے بعد ان کو کینیا میں لازمی بھیجنا. دیکھیں یہ صرف دبئی سے نکالا جانا ہی امپورٹنٹ نہیں ہے. جب یہ چیزیں کچھ تھوڑا کھل کے سامنے آئیں گی تو کینیا جو ہے وہاں پہ بھجوانا جو ہے وہ اس سے بھی زیادہ امپورٹنٹ ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں اس کے کردار جو ہیں وہ سامنے آ رہے ہیں. اب ان کرداروں نے اور اس مین کردار نے اب وہ اسٹریٹجی اپنائی ہوئی ہے کہ چور کا اتنا شور مچا دو کہ چور کی جو ہے وہ شناخت نہ رہے. اس معاملے میں اتنا گند ڈال دو کہ کسی کو جو ہے نا وہ کو خبر نہ رہے کہ جناب یہ بات ادھر کو جا رہی ہے یا ادھر کو جا رہی ہے. لیکن اس بات کی سمت جو ہے وہ پوری طرح سے جو ہے وہ متعین ہو رہی ہے. باقی آپ نے بات کی تھی کہ جی آپ نے اتنی دیر کیوں کی. دیکھیں اب بھی اگر وہ ایف آئی اے پہ یہ رسپانسبلٹی فکس نہ کرتے کہ آپ نے فلاں ملزم کو گرفتار کر کے فلاں کے جو ہے وہ ہینڈ اوور کیا ہے، تو آج بھی میں ان کے یہاں بیٹھنے یا ان کے میڈیا کے سامنے آ کے جواب دہی کرنے کے حق میں نہیں تھا. لیکن کیونکہ اسپیسیفکلی کہا گیا تو اس لیے ان کو جواب دینا پڑا. اگر ارشد شریف پر کوئی دباؤ نہیں تھا یہاں سے کہ وہ غداری سمیت 15 ایف آئی آر کیا یہ دباؤ نہیں ہوتا کہ وہ بندہ مجبور ہو جائے جس کے خلاف یہ مقدمات درج ہوں؟ نہیں تو یہ اس کے خلاف 29 ایف آئی آر درج ہوئی، یہ کیوں نہیں بھاگ گیا خود کیوں نہیں بھاگا؟ یہ اس کو بھگا دیا یا اس کو مجبور کیا کہ وہ باہر چلا جائے. سوال ہے کہ ایف آئی اے میں اور پولیس کی دو انویسٹیگیشن الگ رہتے ہیں. اس میں ایف آئی آر پہلے ہوتی ہے، ایف آئی اے میں مکمل انویسٹیگیشن ہوتی ہے، پھر ایف آئی آر درج ہوتی ہے. یہ بھی قوم کو بتا دیں اور یہ بھی بتایا جائے کہ اس میں اتنا ایویڈنس تھا. تو آج یہ ہمارے جو انتظامی افسران بڑے یہاں پہ آئے گئے ہیں، ایک ان کا وتیرہ بن چکا ہے جو اپوزیشن ہے کہ وہ ہمارے افسران کے اوپر اداروں کے اوپر اٹیک کر رہے ہیں. تو کیا روزانہ ہم اس طرح جو اپنی کلیریفیکیشن دیتے ہیں کہ نہیں، اس میں کلیریفیکیشن والی بات ہی کوئی نہیں ہے. دیکھیں یہ ٹویٹ ہے، آپ اس کو پڑھ لیں. اس میں کون سی انویسٹیگیشن کی ضرورت ہے، کون سی انکوائری کی ضرورت ہے؟ اس کا ایک لفظ جو ہے بڑا واضح ہے. اور وہ خود بعد میں وہ مانے ہیں اس بات کو. انہوں نے کوئی یہ تو نہیں کہا کہ میں نے یہ ٹویٹ نہیں کیا. اور اس ٹویٹ کے آپ لفظوں کو پڑھ لیں اور اس کے بعد پھر اداروں کو اور خاص طور پہ جوڈیشری کو اس طرح سے اگر ملائن کیا جانا ہے اور اس کے اوپر بھی ایف آئی اے نے ایکشن نہیں لینا تو پھر ایف آئی اے نے اور کرنا کیا ہے؟ ایف آئی اے نے اور کرنا کیا ہے؟ جی لاسٹ کویسچن. جی رانا صاحب یہ بتا دیں کہ کیا واقعی کوئی ایسی انٹیلیجنس رپورٹ ہے جن کے بارے میں خبریں آ رہی ہیں کہ لانگ مارچ کے دوران دہشت گردی کا واقعہ یا کوئی ایسے گروپس جو ہے ٹیررسٹ گروپ اس میں شامل ہو سکتے ہیں؟ دوسرا کیا اس لانگ مارچ کے تناظر میں کوئی پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس یا الگ الگ سیشن بنائے جا رہے ہیں؟ دیکھیں قومی اسمبلی کا سیشن جو ہے وہ تو ہوگا، کیونکہ وہاں پہ آپ کو پتہ ہے کہ پارلیمانی ایئر میں جو ہے وہ ڈیز بھی پورا کرنے ہوتے ہیں. پچھلے کچھ عرصہ جو ہے وہ اجلاس میں کافی زیادہ وقفہ رہا. باقی ہمارے پاس یہ رپورٹس تو ہیں
ہم ان کو زیادہ اس لیے نہیں ابھار رہے کہ خواہ لوگ اس بارے میں شک نہ کریں، لیکن ہمارے پاس یہ رپورٹس ہیں کہ دہشت گرد اس صورتحال سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں اور ملک کو انارکی اور افراتفری کی طرف جو ہے وہ دھکیل سکتے ہیں، جو پاکستان کے دشمن ہیں۔ یہ ہمارے پاس رپورٹس ہیں اور کافی تواتر سے ہیں، تسلسل کے ساتھ جو ہے وہ ایجنسی جو ہے وہ رپورٹ کر رہی ہیں۔ اور دوسرا کیونکہ عمران خان کو صرف وہاں سے چل کے اور 7-8 دن کا سفر کر کے تو یہاں پہ آ کے کسی متعین جگہ پہ بیٹھنے کے لیے تو وہ یہ نہیں نہ کرتا، وہ ڈھونڈ تو ڈیڈ باڈیز کو ہی رہا ہے، ڈیڈ باڈیز کی اسے تلاش ہے، تو اس کے لیے اس کا کوئی ایسا منصوبہ، جس طرح کا منصوبہ اس نے سائفر کے اوپر جو ہے وہ کھیل کھیلا تھا، کوئی اس قسم کا کھیلنے کا جو ہے وہ یعنی خارج از امکان نہیں ہے۔ میں کوئی ویریفائڈ الزام نہیں لگاتا، لیکن خارج از امکان نہیں ہے، اور اس کے اوپر ہم پوری طرح سے نظر رکھے ہوئے ہیں۔ بہت شکریہ جی۔ یہ محاسبہ ہی کر رہے ہیں اور کیا کر رہے ہیں؟ وہ بڑا ظلم ہے۔ اگر اس بنیاد پہ کہ جو مقدمہ نیب میں جو ہے وہ چل رہا ہے جس سبجیکٹ میٹر کے اوپر، اسی کے اوپر جو ہے وہ مقدمہ جو ہے وہ ایف آئی اے میں نہیں چل سکتا، اس کے اوپر مونس علائی کا کیس کویش ہو، تو ان بے شرموں کو نظر نہیں آتا۔ اور اگر حمزہ شہباز یا میاں شہباز شریف جو ہے وہ انہیں ریلیف ملے تو یہ تو بڑا ظلم ہے۔ اب یہ ٹویٹ انہوں نے جو ہے وہ کیا، اس کی جو کوگنیزیبل تھا، یعنی اس میں 2 اداروں کو ملائن کیا گیا۔ عدلیہ کی جو ہے وہ تضحیق کی گئی کہ آپ لوگ تو کسی اور کے کہنے کے اوپر بری کرتے ہیں لوگوں کو، آپ تو انصاف نہیں فراہم کرتے، بلکہ آپ تو اب میں کیا لفظ استعمال کروں کہ آپ تو جناب کسی اور کے کہنے پہ بری کر رہے ہیں۔ اور دوسرا جو ہے جس ادارے کا عدلیہ سے کوئی تعلق نہیں ہے، اسے بھی جو ہے وہ اس میں ملوث کیا گیا کہ آپ نے جو ہے وہ اس معاملے میں جو ہے وہ مداخلت کر کے جو ہے وہ بری کروایا۔ تو اس پہ جو ہے وہ مقدمہ جو ہے وہ درج کیا گیا۔ اب اس مقدمے کے اندراج کے بعد انہیں گرفتار کیا گیا، جو ریڈ کنڈکٹ ہوا، جس طرح سے ہوا، یہ ایڈیشنل ڈائریکٹر جو کہ اس ریڈنگ پارٹی کے سربراہ تھے، یہ میرے ساتھ بیٹھے ہیں، یہ میرے بعد میں ان کو دعوت دوں گا، یہ آپ کو بتا دیں گے۔ جب انہیں عدالت میں پیش کیا گیا تو عدالت نے فوری طور پہ یہ حکم دیا کہ اس کا میڈیکل کروایا جائے۔ 4 ڈاکٹرز نے، جن میں ایک پروفیسر صاحب ہیں، 2 اسسٹنٹ پروفیسر ہیں اور ایک جنرل فزیشین ہیں، انہوں نے ان کا جو ہے وہ یعنی گرفتار ہونے کے کو تقریباً 4-5 گھنٹے بعد انہوں نے ان کا جو ہے وہ میڈیکل کیا، اور اس کے نتیجے میں انہیں فزیکلی، مینٹلی، ادروائز ہر طرح سے جو ہے وہ ان کو فٹ قرار دیا، اور اینڈ دے رول آؤٹ کہ ان کے ساتھ جو ہے وہ کوئی اس قسم کا واقعہ پیش آیا ہے۔ اس کے بعد ان کو ریمانڈ پہ جو رہے وہ ایف آئی اے کے پاس 15/10 کو، یعنی یہ پہلا میڈیکل جو ہے وہ 13/10 کو ہوا، دوسرا 15/10 کو ہوا، تیسرا 16/10 کو ہوا، یعنی تقریباً جتنے دن یہ ایف آئی اے کے پاس رہے، انہیں ان کی حیثیت مقام کے مطابق عزت اور احترام کے ساتھ جو ہے وہ ڈیل کیا گیا، اور اس کے بعد جو ہے وہ روزانہ ان کا آلموسٹ جو ہے وہ میڈیکل ہوا۔ اب اس کے بعد اب یہ کتنی یعنی ڈٹائی اور بے شرمی سے ایک ادارے کے 2 ذمہ دار افسران کے خلاف
یعنی وہ عمرانی فتنے کی جو ہے وہ حکمت عملی کے تحت جو ہے وہ الزام لگا رہے ہیں، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ ایف آئی اے نے جناب ان کے سپرد کر دیا تھا اور انہوں نے جو ہے وہ ان کے اوپر جو ہے وہ تشدد کرایا۔ حالت یہ ہے کہ ابھی تک اگر سائبر کرائم کی انویسٹیگیشن ٹیم نے کوئی تجاوز کیا تو سائبر کرائم کے جو ہیڈ ہیں وہ میرے دائیں بیٹھے ہیں، ان کو آج تک کسی نے کوئی اپلیکیشن نہیں دی۔ مجھے بطور منسٹر وزارت داخلہ میں سیکرٹری انٹیریئر کو مجھے یا اسے کوئی اپلیکیشن نہیں دی گئی۔ کسی عدالت میں کوئی رٹ نہیں ابھی تک فائل کی کہ اس رٹ میں جو ہے وہ یہ کہیں کہ ہمارے ساتھ یہ جو ہے وہ زیادتی ہوئی ہے۔ اچھا، ایک تو مجھے یہ نہیں سمجھ آتی کہ عمران خان کو اپنے بندوں کو جو ہے وہ ننگا کرنے میں جو ہے اس کی کیا حکمت عملی ہے؟ ہر کسی کو ننگا کر رہا ہے، ہر کسی کو جو ہے وہ کے اوپر جو ہے وہ جنسی تشدد کروا رہا ہے۔ یہ میرا خیال ہے سواتی صاحب نے اس کی منت کی ہے کہ جناب میرے ساتھ یہ کام نہ کروائیے گا، باقی آپ نے ننگا تو جو ہے وہ مجھے کر دیا۔ شیخ رشید صاحب نے بھی سنا ہے کہ بڑی منت کی ہے کہ جی میں اگر پکڑا جاؤں تو میرے ساتھ جو ہے نا وہ تشدد تک ہی رکھیے گا، اس سے آگے جو ہے نا وہ یعنی ہر بندے کو فلاں کو بھی ننگا کر کے جو ہے وہ تشدد کیا۔ بھئی تشدد کی کوئی میڈیکل رپورٹ آپ کے پاس ہے نہیں، میڈیکل آپ کرواتے نہیں ہیں، انکوائری آپ کرواتے نہیں ہیں، رٹ آپ دائر کرتے نہیں ہیں، کسی عدالت کو آپ یہ نہیں کہتے کہ جناب ہماری یہ انکوائری کروائیں، ہمارا 22A 22B کی درخواست دے دیں سیشن کورٹ میں، جی ہمارا مقدمہ درج کیا جائے، ہمیں درخواست دے دیں۔ نہ کوئی انکوائری، نہ کوئی مقدمہ، نہ کوئی جو ہے وہ عدالت میں پٹیشن، بس صرف پراپیگنڈا جو ہے وہ آپ بیٹھ کے جو ہے وہ ٹی وی پہ کرتے ہیں اور پھر لوگوں کے نام لیتے ہیں، اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ لوگ جو ہیں وہ اپنی آئینی اور قانونی ذمہ داریاں جو ہیں وہ آپ کی ان گیدڑ بپیوں اور آپ کی ان جو ہے وہ اس غلط اسٹریٹجی کی وجہ سے جو ہے وہ اس میں جو ہے وہ کوئی آپ ان کو روک سکیں گے؟ آپ جب ایک ملک دشمن ایجنڈا اپنائے ہوئے ہیں، آپ جب اس بات پہ تل چکے ہیں کہ آپ نے اس ملک کو فتنے اور فساد کے حوالے کرنا ہے، آپ نے اس ملک کو افراتفری اور انارکی میں لے کے جانا ہے، تو پھر آپ کو پتہ ہے کہ کون سے ادارے اور کون سے جو ہے وہ لا انفورسنگ ایجنسی جو ہیں وہ آپ کی راہ میں حائل ہوں گی۔ مجھے بھی آج کل آپ زیادہ یاد اسی لیے کرتے ہیں کہ آپ مجھے بھی جو ہے اپنے راستے کی جو ہے وہ رکاوٹ سمجھتے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان کی ایک گھٹیا اسٹریٹجی ہے کہ یہ بغیر کسی لیگل کورس کو اپنائے جو ہے وہ اس قسم کا جو ہے وہ پراپیگنڈا کریں، لیکن یہ ان کا پراپیگنڈا جو ہے اس کو بالکل جو ہے وہ ہر سطح پہ جو ہے وہ ان کو دیر اینڈ دین جو ہے وہ اس کا جو ہے وہ جواب دیا جائے گا۔ اور یہ اعظم سواتی صاحب کا آپ دیکھیں نا، اتنے بڑے یہ مجاہد ہیں، جب میرا کیس ہوا تھا تو مجھے علیحدہ مل کے کہتے تھے کہ جی بڑی زیادتی ہوئی ہے، تو میں نے کہا کہ کبھی کوئی تھوڑا سا کو ہاؤس میں یا کسی جگہ پبلکلی بھی کہہ دیں، کہتے ہیں نہیں جی یہ تو پھر بڑا مشکل ہے۔ یعنی اتنے یہ بہادر ہیں، یعنی جو عمران خان کہتا ہے اسی کے اوپر سارے لگ جاتے ہیں، کسی کی جرت نہیں ہے کہ اسے یہ کہہ سکے کہ جناب یہ آپ غلط بات کر رہے ہیں اور یہ بات جو ہے یہ ملک اور قوم کے حق میں نہیں ہے۔ بس جو اس نے کہہ دیا ہے اس کے اوپر جو ہے وہ بے لباس بھی ہو جاتے ہیں، مظلوم بھی بن جاتے ہیں۔ کوئی اور وہ کچھ کہے تو پھر وہ بھی کہتے ہیں کہ جی یہ بھی ہمارے ساتھ ہوا ہے، پھر اس کے بعد کہتے ہیں نہیں وہ ایسے نہیں ہوا تھا، وہ الیکٹرک شاک لگے تھے مجھے، پھر وہ الیکٹرک شاک جو ہے وہ اس میں جو ہے وہ چیز جو ہے وہ بدل جاتی ہے۔ تو میں ان کے ان الزامات کو جو ہے وہ پوری شدت سے اور بھرپور الفاظ میں جو ہے پرزور الفاظ میں اس کی میں تردید کرتا ہوں،
ایف آئی اے نے ایک انتہائی قابل اعتراض اور کوگنیزیبل ٹویٹ کے اوپر جو ہے وہ درست مقدمہ درج کیا. اس مقدمے کی پاداش میں جو ہے وہ ان کو بالکل لافلی لیگلی اور تمام فارمیلٹیز کو پورا کر کے جو ہے وہ ان کو جو ہے وہ گرفتار کیا. اور ڈیورنگ کسٹڈی یہ ایف آئی اے کی کسٹڈی میں رہے, کسی کو ان کی کسٹڈی نہ ہم سے کسی نے مانگی, نہ ہم نے کسی کو جو ہے ہینڈ اوور کی. اور ڈیورنگ کسٹڈی جو ہے وہ ان کی عزت احترام کا پوری طرح سے خیال رکھا گیا. یہ انہیں گھر کا وہاں پہ جو ہے وہ کھانا ملتا رہا, ان کو میڈیسن جو ہے وہ مہیا کی جاتی رہی, ہر طرح سے ان کا جو ہے وہ خیال رکھا گیا. لیکن جو جرم ان کا تھا اس کے مطابق ان کے خلاف جو ہے وہ کارروائی کی گئی, اور اس کارروائی کے نتیجے میں جو ہے وہ ان کو چلان کیا گیا اور عدالت سے بعد میں جو ہے وہ ان کی جو ہے وہ ضمانت ہوئی. اب میں ایڈیشنل ڈائریکٹر ایف آئی اے جو اس ریڈنگ پارٹی کے کو لیڈ کر رہے تھے, میں ان سے کہوں گا کہ ان کا جو ہے وہ یہ یعنی پوزیشن کوئی پریس کانفرنس کرنے والی نہیں ہے, لیکن حقائق قوم کے سامنے رکھنے ضروری ہے. جب جھوٹ جو ہے وہ تسلسل اور مسلسل بولا جانے لگے اور بڑی ڈٹائی اور بے شرمی سے بولا جانے لگے, تو پھر اس کے سامنے سچ جو ہے وہ اس کو سامنے رکھنا بڑا ضروری ہے, تاکہ لوگ جو ہیں وہ سچ کو اور جھوٹ کو دیکھ سکیں اور اس کے بعد جو ہے وہ اس کی شناخت کر سکیں اور فیصلہ کر سکیں. تو میں انہیں کہوں گا کہ یہ اپنے جو ہے وہ اپنی پوزیشن کو پیش نظر رکھتے ہوئے جو ریڈ جس کے اوپر جو ہے وہ الزام لگایا گیا ہے اس سے متعلق جو ہے وہ آپ کو جو ہے وہ آگاہ کریں. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. بیسیکلی جو ایف آئی آر رجسٹر ہوئی وہ ایک پرابلم, میرا نام ایاز ہے جی, آئی ایم ایڈیشنل ڈائریکٹر سائبر کرائم اسلام آباد ہوں. جو ایف آئی آر رجسٹر ہوئی وہ پراپر ایک کوگنیزیبل افینس تھا, اس کی بیس کے اوپر ایف آئی آر ہوئی. اس کے بعد ہم نے ایک جو پراپر جو سرچ سیزر اینڈ اریسٹ وارنٹ لیے, جو جوڈیشل مجسٹریٹ ہے ایف آئی اے ان سے لے کے ہم نے ایک ٹیم کمپوز کی, اور ٹیم اس کو میں نے ہیڈ کیا, اور ہم نے جا کے along with the police اس میں ہمارے ساتھ جو لیڈیز تھے سارے اور مجسٹریٹ فرسٹ کلاس جو ان کے ساتھ ہم نے جا کے ان کے گیٹ کے اوپر پراپرلی انٹروڈیوس کروا کے ان کو کہا جی ہم نے سرچ اینڈ سیز کرنی ہے اور سواتی صاحب کو بلائیں. اور جب ہم انٹر ہوئے تو اس کے بعد پراپر ڈگنیٹی کے ساتھ جو ہے نا ہم نے ان کو اریسٹ کیا. اریسٹ کر کے جا کے ہم ڈائریکٹلی جو ہے نا ان کو آل دا وے پولیس اسٹیشن لے کے آئے, اور پولیس اسٹیشن میں جتنا دن جو جوڈیشل ریمانڈ پہ رہے ہیں ہمارے پاس, تینوں دن ان کا میڈیکل ہوا, ان کو تمام میڈیسنز دی گئیں, ان کو پراپر ان کے گھر سے کھانا میڈیکیٹڈ جو بھی ان کی ریکوائرمنٹ کھانا دیا گیا ان کو, اور کسی قسم کا اس پوری کسٹڈی کے دوران ایز پر لیگل فارمیلٹیز کے مطابق ان کے ساتھ ٹریٹ کیا گیا ڈگنیٹی کے ساتھ, اور اس کے بعد ان کو جو ہے نا جوڈیشل ہو گئی. ذرا ایک منٹ ٹھہرے ذرا آپ ٹائمنگ بتا دیں. ٹائمنگ تھوڑا سا یہ ہے کہ 2:45 پہ ہم ان کے گیٹ پہ گئے, جا کے ان کے گیٹ پہ جا کے پراپرلی انٹروڈیوس کرایا, اور مجسٹریٹ فرسٹ کلاس نے بھی کہا جی آپ اعظم سواتی صاحب کو باہر بھیجیں نا جو ان کے ملازم تھے. لیکن وہ تقریباً 45 to 50 منٹس ہمیں ان کے گیٹ کے اوپر انتظار کرنا پڑا. اس کے بعد جو ہے نا انہوں نے ہمیں الاؤ کیا, اینڈ ہی واز ناٹ پریزنٹ ایٹ, وہ اپنے گھر کے اندر موجود نہیں تھے. ٹھیک ہے, اس کے تقریباً گھنٹہ ہمیں لگا ہمیں انہیں ڈھونڈنے کے اندر, اور وہ ایک ڈچ تھی اس کے اندر جو ایک تھا گدا اس کے اوپر یہ لیٹے ہوئے تھے چھپے ہوئے تھے. ان سے لے کے ہم جو ہے نا ان کو جب لے کے آئے ان کی پراپر جو اس کے ساتھ سارے پروسیس کے اندر جو مجسٹریٹ فرسٹ کلاس ہیں جو ریکوائرمنٹ ہے وہ موجود تھی, ہمارے ساتھ لیڈیز موجود تھیں, اور لے کے ہم نے ان کو ریسٹ کیا پراپرلی, اور ریسٹ لے کے تھانے لے کے آئے. اور وہاں سے آپ کتنے بجے روانہ ہوئے؟ ادھر سے 5:10 پہ, یا ان کے گھر سے ان کے نہیں 8:45 پہ ہم ان کے گھر سے جو ہے نا روانہ ہوئے, اور 5:10 پہ ہم پولیس اسٹیشن پہ 25 منٹس. گھر ان کا مارلا ٹاؤن میں, ہمارا آفس G13 میں, تو وہاں پہ ہم پہنچے. اس کے بعد صبح 8:45 پہ مارننگ میں ہم نے ان کو جو مجسٹریٹ ایف آئی ہیں ان کے سامنے پروڈیوس کیا. انہوں نے کہا میڈیکل کروائیں. میڈیکل کے لیے بورڈ بنا اور بورڈ نے میڈیکل کیا, اور اس کے بعد ہمیں 2 دن کا ریمانڈ تھا. 2 دن کے ریمانڈ کے بعد پھر میڈیکل ہوا, اس میں بھی وہ کلیئر ہوئے, اور نیکسٹ ڈے بھی میڈیکل ہوا, اینڈ کی سینٹر جوڈیشل. جی نوید اکبر صاحب ایک منٹ نوید اکبر صاحب آئی ٹی وی سے
سر میرے سے سوال ہے کہ جی ایک تو منسٹر صاحب آپ سے کہ عمران خان ہر تقریر میں آپ کے اوپر ذاتی طور پر اٹیک کرتے ہیں، ذاتی حملہ کرتے ہیں. آپ نے ان کے ساتھ کیا ایسا کیا ہے کہ وہ آپ کے ساتھ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، گفتگو کرتے ہیں، کبھی آپ کو مجرم اور ملزم قرار دیتے ہیں، کبھی کرمنل کہتے ہیں؟ دوسرا میرا ویسے سچی بات یہ ہے کہ اب اس کا کوئی پتہ نہیں کہ کسی دن کیا الزام لگا دے. ویسے میں نے اس کے ساتھ کچھ نہیں کیا. اچھا سر دوسرا ڈسٹرکٹ ڈائریکٹر ایف آئی اے کا کوشچن ہے کہ آیا جن دو افراد کا، جن دو افسران کا ایک ادارے کا انہوں نے نام لیا آپ ساتھی نے، آیا وہ ان کی کوئی ملاقات ان کو نہیں دیا، ان کے حوالے نہیں کیا، کوئی ملاقات ہوئی ہو کوئی ایسا؟ کیونکہ کسی تیسرے ادارے کو انوالو کرنا کوئی اداروں کی بیشنگ ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں اس حوالے سے، اور ننگا کرنے کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ ایز کلیئرلی کہا کہ یہ کوگنیزیبل اوفینس ہوا تھا، ٹھیک ہے، اس کے اوپر ایف آئی آر ہوئی. جتنی دیر تک فرام ریسٹ، ان کے گھر سے ریسٹ ہونے سے لے کر ہماری کسٹڈی کے دوران کسی ان نون بندے کی ملاقات ان سے نہیں ہوئی. ٹھیک، پہلی بات یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ان کا کھانا لینے کے لیے جو ملازم آتا رہا اس کی ان کے ساتھ ملاقات ہوئی ہے ان کے جتنا ٹائم ہے، تو اس کے دوران بالکل کسی کے اس کے علاوہ کسی کی ملاقات نہیں ہوئی. سہیل رانا صاحب بات مان کے لیجیے. رانا صاحب، آپ گزشتہ 6 اور 20 دن میں کوئی 31 پریس کانفرنس کر چکے ہیں، اور پچھلی پریس کانفرنس یہ کوئی نمبر آپ نے تھوڑا کم نہیں کر دیا؟ جنیاں کی تھیں ان نہیں دس. ٹھیک. اچھا سر رانا صاحب، آپ یہ بتائیں کہ پچھلی پریس کانفرنس جو اسی ہال میں لاسٹ فرائیڈے کو ہوئی، اس میں بھی آپ شاید آپ کو یہ کہنا تھا کہ وہ نہیں لانگ مارچ کرے گا، تو میں نے آپ کو کہا 26 یا 27 کو کرے گا. اب کیا آپ سمجھتے ہیں کہ وہ جیلم جب پہنچے گا یا جیلم سے تھوڑا سا آگے ہوگا تو آپ اپریل کا الیکشن اناؤنس کر دیں گے؟ اچھا، لانگ مارچ جو ہے یہ اب اس نے جو یہ شروع کیا ہے یہ لانگ مارچ ہے یہ جی. اب میں اگر دوسرا لفظ استعمال کروں گا کہ یہ کون سا مارچ ہے تو پھر جو ہے وہ میں آپ کی تنقید کی زد میں آ جاؤں گا. دیکھیں، معاملہ یہ ہے کہ وہ خود جو ہے بعض اوقات خود اپنے الفاظ میں بندہ پھنس جاتا ہے. وہ خود اپنے الفاظ میں پھنس گیا اور اس نے دراصل کسی کو ڈرانا دھمکانا چاہا. پہلے مارچ میں بھی اس نے ڈرا دھمکا کے اپنے لیے سپیس پیدا کرنی چاہیے، اس وقت بھی اسے ناکامی ہوئی. اب دوبارہ سے جو ہے وہ کسی کو ڈرا دھمکا کے الیکشن کی ڈیٹ جو ہے وہ لینا چاہتا تھا. اس کے لیے اس نے تقاریر بھی کی، جلسوں میں بھی بڑا کچھ کہا، کبھی نیوٹرلز، کبھی میر جعفر، میر صادق، یہ کر دو وہ کر دو، سارا کچھ اس نے کیا. اور اس کے بعد اس نے لانگ مارچ کا بھی جو ہے وہ ایک اس نے دھمکی جو ہے وہ دی تھی. تو اب جب وہ چیزیں ساری جو ہے وہ بیکار گئی ہیں، کارگر نہیں ہوئی، تو اب اس کے پاس بھی کوئی چارہ نہیں تھا کہ اب کسی نہ کسی طرح سے جو ہے وہ اشک شوئی والی بات ہے کہ وہ کچھ نہ کچھ کرتا. جس طرح کا لانگ مارچ اس نے شروع کیا ہے اور اس کے شروع میں جو اس نے کمٹمنٹ کی ہے، اب یہ دیکھیں پبلک کمٹمنٹ ہے. کل کو اگر میں اس کو گا تو آپ لوگ میرے اوپر اعتراض کریں گے. عدالت عالی سکتا ہے کہ وہ بھی ہمارے اوپر ابھی تک کیوں ایکشن کیا، آپ نے پھر یہ کیوں ایسے کیا. تو جو اب اس نے کمٹمنٹ کی ہے کہ ہم عدالت کے مقرر متعین کردہ جگہوں پہ جائیں گے، ہم ریڈ زون میں نہیں جائیں گے، ہم ان جگہوں پہ بیٹھ کے ہی احتجاج کریں گے. تو اس کے متعلق جو ہے وہ ہم ساری جو ہے وہ اپنی جو ہے وہ ورکنگ جو ہے وہ کر رہے ہیں. اور اگر یہ جو پبلک کمٹمنٹ ایٹ دی انیشیشن آف دس لانگ مارچ انہوں نے کی ہے، اگر وہ درست ہے اور اگر اس کے اوپر ہمیں اعتماد یا اس کے اوپر ریلائی کرنا پڑتا ہے، تو پھر اس کے بعد ہمارا جو ہے وہ مطالبہ کیا ہے. میں نے بھی آپ کے سامنے متعدد بار یہ بات کہی ہے کہ ریڈ لائن از ریڈ زون.
باقی تو ایک جمہوری ملک میں انڈر دی کانسٹیٹیوشن انڈر دی لا جو ہے کوئی احتجاج کرنا چاہے بالکل اس کا حق ہے، اس کا حق جو ہے اس سے روکا نہیں جا سکتا کسی کو۔ سنا اللہ صاحب ڈان سے جی رانا جی صاحب ایک تو میں خارجی پریس کانفرنس کا حوالہ دوں گا ASI اور ISPR ان کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے ادارے کے ساتھ انہوں نے سارا ملبہ ڈالا ہے حکومت پہ، حکومت نے ہمیں ڈیفینڈ کرنا ہے، ہم خود نہیں کر سکتے۔ تو اس حوالے سے FIA سائبر کو نہیں بنا رہا کیونکہ یہ صرف ایک آدمی تو نہیں، یہ تو پورے مجموعے ہیں بہت سارے لوگ۔ اس کے بارے میں بتا دیں آپ کی کیا اسٹریٹجی ہے جو آپ کو بڑے کلیئر کٹ چیزیں ہیں۔ دوسرا سر چودھری غلام حسین کو گرفتار کیا گیا، اس حوالے سے کیا اپڈیٹ ہے؟ ارشد شریف کے حوالے سے کوئی آپ کے پاس اپڈیٹ آئی ہے اور کینیا والے واقعے کے حوالے سے آپ کی ٹیم بھی پہنچ؟ جی دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ بالکل فیڈرل گورنمنٹ کا یہ فرض ہے کہ اداروں اور اداروں میں کام کرنے والے لوگوں کو ڈیفینڈ کرے، یہ رسپانسبلٹی ہے فیڈرل گورنمنٹ کی، اور ہم نے بھرپور کوشش کی ہے کہ ہم اس ذمہ داری کو نبھائیں۔ میں یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ ہم نے بہت جو ہے وہ احسن طریقے سے نبھائی ہے، لیکن میں یہ ضرور کہوں گا کہ ہم نے کوشش کی ہے کہ ہم اس ذمہ داری کو جو ہے وہ نبھائیں۔ اس کے علاوہ ایک اسٹریٹجی جس کا میں نے یہ ابھی ذکر کیا ہے اور جس کا ذکر کل DGI نے بھی کیا تھا کہ جب جھوٹ جو ہے وہ اتنی آسانی سے اور اتنی فراوانی سے بولا جائے اور بولتے ہی چلا جائے تو پھر جو سچ جو ہے اس کی ایک لمبی خاموشی جو ہے وہ پھر قوم اور ملک کے لیے نقصان دہ ہوتی ہے۔ اب اس بات کے پیش نظر یہ فیصلہ ضرور ہوا ہے، جو ڈیفینڈ ہے وہ فیڈرل گورنمنٹ ہی کرے گی، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن جھوٹ جس کے اوپر وہ لگائیں گے وہ بندہ آ کے جو ہے وہ جواب دے گا۔ یہ ایک ایکسیپشن ہے، یہ گورنمنٹ لیول پہ یہ فیصلہ ہو گیا ہے، انہوں نے ان پہ جھوٹ لگایا کہ جی انہوں نے ہمیں گرفتار کیا اور گرفتار کر کے کسی اور کے جو ہے وہ ہینڈ اوور کر دیا، یہ بیٹھے ہیں جواب دینے کے لیے، اپنی بات کو جو ہے وہ کرنے کے لیے۔ تو جھوٹ جو ہے اب اس کو جو ہے وہ بالکل یک طرفہ طور پہ لوگوں کے اوپر نہیں جانے دیا جائے گا، سچ جو ہے وہ اس کے مقابل اسے ضرور دکھایا جائے گا، کھڑا کیا جائے گا، تاکہ لوگ جو ہیں اس میں جو ہے وہ اپنی رائے کے مطابق، اپنی وائز کے مطابق جو ہے وہ فیصلہ کر سکیں۔ باقی جو آپ نے چودھری غلام حسین کے متعلق بات کی ہے، میرے علم میں یہ بات نہیں ہے، میں آپ کی بات کو سن کے مجھے اس بات کی آگاہی ہوئی ہے، تو میں اس کے بعد معلوم کروں گا کہ FIA نے کیا، لیکن میرے علم میں نہیں ہے، ہو سکتا ہے ان کے خلاف اگر کوئی کارروائی ہوئی ہے، لیکن بہرحال اگر ایسا ہوا ہے جس کی میں تصدیق تو نہیں کرتا، میں معلوم کرنے کے بعد کروں گا، تو ان کے ساتھ بالکل ان اکارڈنس ود لا، قانون کے مطابق ان کے ساتھ جو ہے وہ رویہ روا رکھا جائے گا، قطعاً ان کے ساتھ کسی قسم کی کوئی زیادتی جو ہے وہ نہیں ہوگی۔ میں اس کو ذاتی طور پہ جو ہے وہ اس بات کو انشور کروں گا۔ باقی ارشد شریف صاحب کے معاملے میں جو ہے وہ آپ کے علم میں ہے کہ خرم صاحب کون ہیں، کہاں سے ہیں، آپ کے علم میں آ گیا ہوگا کہ وہ کراچی سے ہیں۔ وقار صاحب وہاں پہ کیا کرتے تھے، کس کمپنی میں کاروبار کرتے ہیں، اس کمپنی کا کاروبار کیا ہے، وہ فارم ہاؤس کس کا ہے، وہ کس کے ساتھ رابطے میں ہے، اور اس المناک واقعے کے بعد انہوں نے کیوں ان کے کسی عزیز کی بجائے جو ہے وہ اگر فون میں سب کے ہی نمبر ہوتے ہیں نا، گھر کا نمبر بھی ہر آدمی نے اپنے فون میں جو ہے وہ اسے جو ہے وہ فیڈ کیا ہوتا ہے، تو ان کے گھر والوں کو اطلاع دینے کی بجائے کسی اور بندے کو کیوں اطلاع دی گئی؟ یہ ساری چیزیں جو ہیں، یہ ساری چیزیں سامنے آ چکی ہیں، لیکن ان کڑیوں کو جب تک تھرو انویسٹیگیٹنگ میجرز جو ہے وہ کنیکٹ نہیں کیا جائے گا، اس وقت تک میں اس پوزیشن میں نہیں ہوں کہ میں کوئی ایسی بات کروں جو کہ کل کو پھر جو انکوائری کمیشن ہے اس کی پروسیڈنگز کو، یا جو ہماری کمیٹی وہاں پہ گئی ہے
آج وہاں پہ وہ پہنچ جائے گی انشاءاللہ تعالیٰ. اگلے 2 دن میں جو ہے وہ ساری انفارمیشن لے کے آئیں گے جن چیزوں کا میں نے ذکر کیا ہے. تو اس لیے میرا خیال ہے کہ تھوڑا انتظار کر لیا جائے تو بہتر ہے. جی تھینک یو. عمران خان کا لانگ مارچ کا جو آغاز ہوتا ہے وہ DGISI کو دھمکی سے سٹارٹ ہوتا ہے اور وہ دھمکی امیز لہجے میں مزید باتیں کرتے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ اب آپ ایک سیاسی جو ہے یہ پریس کانفرنس کر رہے ہیں اور تمام تر اب یہ DGI کو ان کی جو دھمکیوں کا سلسلہ اگر جاری رہتا ہے تو بطور وزیر داخلہ آپ کیا دیکھتے ہیں اس کا اینڈ رزلٹ کیا ہوگا؟ اور سیکنڈ کوشچن یہ ہے کہ کل کی جو پریسر ہوئی تھی اس کے بعد جو PTI کی جو حکومت نے یہ کہا تھا کہ بالکل ہم نے یہ آفر کی تھی ان کو تو اور وہ کہہ رہے تھے کہ کوئی غیر آئینی ہمارا مطالبہ نہیں تھا اسٹیبلشمنٹ سے. تو کیا الیکشن کروانا فوج کی ذمہ داری ہے سر؟ دیکھیں کل کی جو پریس کانفرنس ہے اس سے جو ہماری فیڈ بیک ہے کہ عام آدمی کو تو اس سے بڑی سیٹسفیکشن ہوئی ہے. لوگوں کو بہت ساری چیزوں کا یعنی علم ہی نہیں تھا اور پھر جب آپ ایک چیز جو ہے وہ متعلقہ لوگوں سے آپ کے تک پہنچتی ہے تو وہ پھر اپنا اثر رکھتی ہے. تو رہی بات یہ دھمکیوں کی تو دھمکیوں شمکیاں جو ہیں یہ اس کی دھمکیوں نے مجھے یا DGI کا کیا بگاڑنا ہے. بس ٹھیک ہے وہ اپنی جو ہے وہ عادت پہ مجبور ہے وہ اس قسم کی. اب دیکھیں نا میرے متعلق وہ روز کہتا ہے کہ جی میں 18 قتل اس کو کوئی بندہ ہو تو وہ نیچے بٹھا کے تو پکڑ لے ڈنڈا یا لتر اور اسے پوچھے کہ تم رہے ہو 4.5 سال وزیر اعظم. اگر اس نے 18 قتل کیے تھے, پنجاب میں بھی تمہاری حکومت تھی, مرکز میں بھی تھی, تو ان 18 قتلوں میں آپ نے ان کو کیوں نہیں پروسیکیوٹ کیا؟ کیوں آپ نے جھوٹی جو ہے وہ فیک 15 کلو ہیروئن جو ہے وہ لا کے ان کے اوپر ڈالی تھی؟ تو اگر وہ 18 قتل تھے تو ان قتلوں میں انکوائری کرتے, تفتیش کرتے اور اس کو پکڑ کے جو ہے وہ سزا دلواتے. اور اگر ایسا نہیں ہے, جو نہیں تھا نہ ہے, تو پھر کیوں یہ اس قسم کی بات روز ہی کرنے بیٹھ جاتے ہو کہ یہ اتنے قتل. تو معاملہ یہ ہے کہ یہ اس کی اس قسم کی جو ہے وہ فضول باتیں ہیں. میں نے تو کبھی خاطر میں تو ان کو نہیں لایا, اور مجھے امید ہے کہ DGI بھی ان چیزوں کو بڑی اچھی طرح سے سمجھتے ہیں, ان کے بھی اوپر بھی ان چیزوں کا کوئی اثر ہونے والا نہیں ہے. اسلام آباد کے کنٹینرز میں بڑی تعداد میں آپ نے رکھے ہوئے ہیں. اسی کیپٹل میں ہاسپٹل بھی ہیں, تعلیمی ادارے بھی ہیں, سارے سرکاری ملازم بھی ادھر آتے ہیں, میٹرو اسٹیشن بھی 3 لاکھ کا. تو ایک تو لوگوں کو جو یہ آزادی ہے, شخصی آزادی شہریوں کی, یا اس طرح انشور کریں گے کہ یہ مینٹین رہے. دوسرے نمبر پر میرا ایاز صاحب سے یہ سوال ہے کہ اعظم سواتی صاحب نے پریس کانفرنس کی تو اس میں انہوں نے 2 ایک الزام لگایا تھا کہ مجھے میری پوتیوں کے سامنے انہوں نے مارا. اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ آیا ان کا جو موقع درست ہے کہ اس میں جی آپ پہلے بتا دیں. جی بتا دیں. اس میں ایک بڑی کلیئر بات ہے کہ یہ باہر چھپے ہوئے تھے گھر سے, ان کو باہر سے ہی ہم پکڑ کے لے کے جو ہے نا ہم گئے, گاڑی میں بٹھا کے لے کے ہیں. نہ ان کو پوتیوں کے سامنے لے کے گئے ہیں, نہ ان کو گھر کے اندر لے کے گئے ہیں. ایسی کوئی بات نہیں شدت والی. یعنی اس میں جو میں نے بھی ان سے تفصیلاً ایک بات, بلکہ میں نے ان کو کراس ایگزامن کیا ہے. تو معاملہ یہ ہے کہ جب یہ جا کے وہاں پہ باہر رکے ہیں اور تقریباً ان کو 1 گھنٹہ روکا گیا, اندر ایکسیس نہیں دی گئی, تو اتنی دیر میں سواتی صاحب جو ہیں ان کے گھر کے پیچھے ایک جنگل ہے, تو اس میں کوئی نالا ہے خشک, اس میں وہ گدا بچھا کے تو وہاں پہ جا کے چھپ گئے وہ. تو یہ پہلے گھر میں تلاش کرتے رہے, اس کے بعد جو ہے وہ وہاں پہ جو نالا ہے وہاں پہ تلاش کرتے رہے. کوئی گھنٹے 1.5 گھنٹے بعد جب ان کو ملے تو پھر وہاں سے اسے گھر میں لے جانے کا تو کوئی تک ہی نہیں بنتا تھا, یا کسی کے سامنے تشدد کرنے یا گرفتار کرنے کا تو کوئی جواز ہی نہیں تھا. تو وہاں سے ان کو جو ہے وہ لا کے تو انہوں نے گاڑی میں بٹھایا اور ان کو جو ہے وہ تھانے لے آئے. تو اب یہ دیکھیں, یہ ایسی چیزیں ہیں ان کا ہمیں ذکر کرنا مناسب نہیں ہے, لیکن اب وہ خود ہی جو ہے وہ
اپنی جو ہے وہ انسلٹ کا جو ہے وہ باعث بنتے ہیں جب اس قسم کی گفتگو کرتے ہیں. تو حالانکہ اس سے پہلے میرے علم میں تھا، لیکن میں نے کبھی یہ بات نہیں کی تھی کہ یہ گھر سے نکل کے چھپ گئے تھے اور وہاں سے پھر پکڑے گئے اور وہاں سے باہر سے ہی ان کو لا کے گاڑی میں بٹھایا گیا. اب یہ پوتیوں والی جو ہے وہ بالکل کہانی ہے، یعنی یہ سب کہانیاں ہیں ان کی، جھوٹ بالکل جو ہے یہ یعنی ایک فتنہ گری ہے. یعنی انار کی افراتفری اور لوگوں کے ذہنوں کو پراگندہ کرنے کے لیے جو ہے یہ بالکل اتنی ڈٹائی اور بے شرمی سے جھوٹ بولتے ہیں کہ بالکل وہ درست بات ہے کہ اتنی آسانی سے اور اتنی فراوانی سے جھوٹ بولتے ہیں کہ اس کی کوئی مثال نہیں ہے. شرازی صاحب ڈاؤن نیوز سے. جی ایک تو میرا اپنے ایف آئی اے کے حکام سے سوال یہ ہے کہ وہ کیا ایسی ضرورت پیش آئی کہ عالم سوادی صاحب کو رات کے آخری پہر میں گرفتار کیا گیا؟ کیا آپ کو کوئی اطلاع تھی کہ فرار ہونے جا رہے ہیں یا کہیں نکل رہے ہیں کہ آپ کو آخری پہر میں جانا پڑا؟ سیکنڈلی یہ پہلی بار نہیں ہے کہ آج انہوں نے باقاعدہ نام لے لیا ہے، لیکن اس سے پہلے بھی وہ کسی ادارے کے اوپر الزام لگا رہے ہیں اور اس حوالے سے ایف اے نے کوئی کلیئرٹی دینے میں اتنی تاخیر کیوں کی؟ اور کچھ صحافی ایسے بھی ہیں کہ جنہوں نے اس دن آپ کو کچھ میسیجز کیے اور آپ سے پوچھا گیا کہ اعظم سوادی صاحب کو گرفتار کیا گیا ہے، تو ایف اے کی جانب سے جواب دیا آیا کہ آپ کے نالج میں کوئی ایسی بات نہیں ہے. تو وہ کوئی حکمت عملی تھی جس کو خفیہ رکھنا تھا، کیوں ایسا جواب دیا گیا؟ اور راجا صاحب آپ سے سوال یہ ہے سر کہ جو ارشد شریف صاحب کے بارے میں امپریشن دیا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ کہا جا رہا ہے کہ شاید ان کو دبئی سے نکلنے کو مجبور کیا گیا، اور اس سے امپریشن یہ ڈیولپ ہوتا ہے کہ شاید کچھ طاقتور لوگ تھے انہوں نے دبئی حکام کو انفلوئنس کیا کہ ان کو وہاں سے نکالا جائے. تو کیا سرکاری سطح پہ آپ نے دبئی کے حکام سے رابطہ کیا؟ اس حوالے کی کلیئرٹی ہے یہ جو امپریشن دیے جا رہے ہیں بالکل درست نہیں ہے؟ جی اس بارے میں مکمل کلیئرٹی ہے کہ یہاں پہ ملک میں بھی ایسے حالات یا خطرات قطعاً نہیں تھے کہ ارشد شریف صاحب جو ہے وہ ملک چھوڑ کے جاتے، اور اس بات کو ارشد شریف صاحب بھی پوری طرح سمجھتے اور اسیس کرتے تھے، اسی لیے وہ جانے پہ تیار نہیں تھے. انہیں مجبور کیا گیا کہ آپ جائیں. وہ ان کے مجبور کرنے سمجھانے بجھانے پہ بھی جانے کو تیار نہیں تھے. پھر انہوں نے ان کو خوف زدہ کرنے کے لیے ایک فرمائشی تھریٹ الرٹ جاری کروایا. وہ فرمائشی تھریٹ الرٹ جو ہے وہ بھی اب آپ کے سامنے آ جائے گی، اس کی ساری انکوائری. وہ فرمائشی تھا، وہ کس نے جاری کروایا، کون جاری کروا سکتا تھا، جس جگہ سے وہ جاری ہوا وہ اب آپ سمجھتے ہیں. باقی ہم جب انکوائری اپنی مکمل کر لیں گے تو ہم بھی آپ کے سامنے جو ہے وہ حقائق رکھ دیں گے. تو اس طرح سے تو انہیں یہاں سے بھیجا گیا. اس کے بعد دبئی سے نکالا جانا اور اس کے بعد ان کو کینیا میں لازمی بھیجنا. دیکھیں یہ صرف دبئی سے نکالا جانا ہی امپورٹنٹ نہیں ہے. جب یہ چیزیں کچھ تھوڑا کھل کے سامنے آئیں گی تو کینیا جو ہے وہاں پہ بھجوانا جو ہے وہ اس سے بھی زیادہ امپورٹنٹ ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں اس کے کردار جو ہیں وہ سامنے آ رہے ہیں. اب ان کرداروں نے اور اس مین کردار نے اب وہ اسٹریٹجی اپنائی ہوئی ہے کہ چور کا اتنا شور مچا دو کہ چور کی جو ہے وہ شناخت نہ رہے. اس معاملے میں اتنا گند ڈال دو کہ کسی کو جو ہے نا وہ کو خبر نہ رہے کہ جناب یہ بات ادھر کو جا رہی ہے یا ادھر کو جا رہی ہے. لیکن اس بات کی سمت جو ہے وہ پوری طرح سے جو ہے وہ متعین ہو رہی ہے. باقی آپ نے بات کی تھی کہ جی آپ نے اتنی دیر کیوں کی. دیکھیں اب بھی اگر وہ ایف آئی اے پہ یہ رسپانسبلٹی فکس نہ کرتے کہ آپ نے فلاں ملزم کو گرفتار کر کے فلاں کے جو ہے وہ ہینڈ اوور کیا ہے، تو آج بھی میں ان کے یہاں بیٹھنے یا ان کے میڈیا کے سامنے آ کے جواب دہی کرنے کے حق میں نہیں تھا. لیکن کیونکہ اسپیسیفکلی کہا گیا تو اس لیے ان کو جواب دینا پڑا. ایک بات بتا دیں، اگر ارشد شریف پر کوئی دباؤ نہیں تھا یہاں سے کہ وہ غداری سمیت 15 ایف آئی آر کس کی، کیا یہ دباؤ نہیں ہوتا کہ وہ بندہ مجبور ہو جائے جس کے خلاف یہ مقدمات درج ہوں؟ نہیں تو یہ اس کے خلاف 29 ایف آئی آر درج ہوئی، یہ کیوں نہیں بھاگ گیا؟ خود کیوں نہیں بھاگا؟ یہ اس کو بھگا دیا یا اس کو مجبور کیا کہ وہ باہر چلا جائے. ملتا ہوا سوال ہے کہ ایف
FIA में और पुलिस की 2 इन्वेस्टिगेशन अलग रहता है। उसमें FIR पहले होती है, FIA में मुकम्मल इन्वेस्टिगेशन होती है, फिर FIR दर्ज होती है। ये भी कौम को बता दें और ये भी बताया जाए कि इसमें इतना एविडेंस था। तो आज ये हमारे जो इंतजामी अफसरान बड़े यहाँ पे आए गए हैं, एक इनका वतीरा बन चुका है जो अपोजिशन है कि वो हमारे अफसरान के ऊपर, अदारों के ऊपर अटैक कर रहे हैं। तो क्या रोजाना हम इस तरह जो अपनी क्लैरिफिकेशन देते हैं कि नहीं, इसमें क्लैरिफिकेशन वाली बात ही कोई नहीं है। देखें, ये ट्वीट है, आप इसको पढ़ लें। इसमें कौन सी इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत है, कौन सी इंक्वायरी की ज़रूरत है? इसका एक एक लफ्ज़ जो है बड़ा वाज़ेह है। और वो खुद बाद में वो माने हैं इस बात को। उन्होंने कोई ये तो नहीं कहा कि मैंने ये ट्वीट नहीं किया। और इस ट्वीट के आप लफ्ज़ों को पढ़ लें और उसके बाद फिर अदारों को और ख़ास तौर पर जुडिशरी को इस तरह से अगर मलाइन किया जाना है और उसके ऊपर भी FIA ने एक्शन नहीं लेना, तो फिर FIA ने और करना क्या है? FIA ने और करना क्या है? जी, लास्ट क्वेश्चन जी। राणा साहब, ये बता दें कि क्या वाकई कोई ऐसी इंटेलिजेंस रिपोर्ट है जिनके बारे में खबरें आ रही हैं कि लाल मार्च के दौरान दहशतगर्दी का वाक़या या कोई ऐसे ग्रुप्स जो है टेररिस्ट ग्रुप इसमें शामिल हो सकते हैं? दूसरा, क्या इस लाल मार्च के तनाज़ुर में कोई पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास या अलग अलग सेशन बनाए जा रहे हैं? देखें, कौमी असम्बली का सेशन जो है वो तो होगा, क्योंकि वहाँ पे आपको पता है कि पार्लियामानी ईयर में जो है वो डेज़ भी पूरा करने होते हैं। पिछले कुछ अरसा जो है वो अजलास में काफ़ी ज़्यादा वक्फा रहा। बाकी हमारे पास ये रिपोर्ट्स तो हैं, हम उनको ज़्यादा इसलिए नहीं उभार रहे कि खामखा लोग इस बारे में शक ना करें, लेकिन हमारे पास ये रिपोर्ट्स हैं कि दहशतगर्द इस सूरत हाल से फ़ायदा उठा सकते हैं और मुल्क को अनारकी और अफरा तफरी की तरफ जो है वो धकेल सकते हैं, जो पाकिस्तान के दुश्मन हैं। ये हमारे पास रिपोर्ट्स हैं और काफ़ी तवातर से हैं, तसलसल के साथ जो है वो एजेंसी जो है वो रिपोर्ट कर रही हैं। और दूसरा, क्योंकि इमरान खान को सिर्फ वहाँ से चल के और 7-8 दिन का सफ़र करके तो यहाँ पे आके किसी मुतय्यन जगह पे बैठने के लिए तो वो ये नहीं ना करता। वो ढूंढ तो डेड बॉडीज़ को ही रहा है, डेड बॉडीज़ की ही उसे तलाश है। तो उसके लिए उसका कोई ऐसा मंसूबा, जिस तरह का मंसूबा उसने साइफ़र के ऊपर जो है वो खेल खेला था, कोई इस किस्म का खेल खेलने का जो है वो यानी खारिज अज़ इम्कान नहीं है। मैं कोई वेरीफाइड इल्ज़ाम नहीं लगाता, लेकिन खारिज अज़ इम्कान नहीं है और इसके ऊपर हम पूरी तरह से नज़र रखे हुए हैं। बहुत शुक्रिया जी।